عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو۔ جب بھی مقابلے میں صفیں ہوں یزید کی، عباس کے علم کو سلامی دیا کرو۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ مولانا مختار حسین غفاری صاحب آف کراچی اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل المصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضیء والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات۔ عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو آزمائش مومن اور قرآن آج چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ رات گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ آزمائش کے مرحلے میں استقامت دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی ذات کو پہچانے۔ جب تک اپنے آپ کو نہ پہچانے اس وقت تک وہ کسی بھی میدان میں استقامت نہیں دکھا سکتا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کل کہ اگر انسان کو کہا جائے کہ تو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، وہ کہے گا بالکل پہچانتا ہوں۔ وہ اس بدن کے ظاہر اور باطن کی معرفت کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، حالانکہ یہ بدن جو ہوا، پانی، مٹی، آگ، اس سے جو بنا ہے، اس بدن کا تعلق جنس مادہ سے ہے۔
یعنی عالم خلق سے ہے، اور اس کی روح کا تعلق جن سے ملائکہ سے ہے، عالم امر سے ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ تم اس عالم خلق میں رہ کر عالم امر کی اشیاء کی کون حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، میرا حبیب لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، انہیں کہہ دو روح میرے اللہ کا امر ہے۔ اس سے زیادہ ان میں اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ پہچان سکیں کہ امر ہے کیا۔ لہذا عزیزان گرامی، اب پہچاننا ہے اپنی ذات کو، تو کیسے پہچانیں؟ کیسے پہچانیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے بدن سے تعلق کم کر دیا جائے، پھر کسی حد تک شاید پہچان لیں۔ یعنی دل کو غبار جسمانیت سے دور کریں، دل کو غبار جسمانیت سے دور کریں، دل کو شہوات حیوانیت سے پاک کریں، آئینہ دل کو عالم کی زنگ آلود قدورتوں سے دور کریں، پھر ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان لو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو حیوانی خواہشیں ہیں ہمارے اندر، جب دل کو اس سے دور کرو گے، آئینہ دل کو اس عالم کی زنگ آلود قدورتوں سے پاک کرو گے، اور اغیار سے توجہ ہٹا کر جب حقیقی دوست سے خلوت میں باتیں کرو گے، حضور قلب کے ذریعے جب عالم انوار کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا، یقین ہو جائے گا کہ میری ذات اس عالم سے نہیں، عالم خلق سے نہیں، وہ کسی اور عالم سے ہے۔ آج ساری دشمنیاں اس بدن کی وجہ سے، اسی جسم کی وجہ سے، ساری لڑائیاں اسی وجہ سے۔ حالانکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بدن، یہ جسم اللہ نے ایک سواری کے لیے، سواری کے طور پر اس روح کو دیا ہے، تاکہ وہ اسی سواری کے ذریعے روح تجارت کرے، اپنے فوائد حاصل کرے، کمالات کے ذریعے طرح طرح کے کمالات کو اپنے لیے آراستہ کرے۔ اس لیے اللہ نے یہ جسم اس روح کو عطا کیا ہے سواری کے طور پر، اور بعد میں کہا یہ جسم میں واپس لے لوں گا۔ تو یہ جسم وہ ہے جس کو فنا ہے، آج ہے کل ختم، لیکن روح وہ ہے جو کل بھی باقی تھا، وہ آج بھی باقی ہے، مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، جسم کو فنا ہے، ٹھیک ہے، روح کو فنا نہیں، روح باقی ہے۔ یہ اللہ نے ایک سواری کے طور پر دیا ہے، اور یہی تو وجہ ہے اب معرفت کے لیے، اپنی ذات کی معرفت کے لیے میں نے کہا نا کہ روح جن سے ملائکہ سے ہے، قسم مجردات سے ہے، اس کی کون حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے، صرف اس مادہ خلق کو آپ پہچان سکتے ہیں، آگے آپ عالم امر کی اشیاء کو نہیں پہچان سکتے۔ تو اب تھوڑا بہت پہچاننا ہے تو کیسے پہچانے؟ تو میں نے ابھی عرض کیا، حضور قلب کے ذریعے عالم انوار کی طرح متوجہ ہوں، خلوت میں بیٹھے اغیار سے توجہ ہٹا کے اس حقیقی دوست کے سے کچھ باتیں کرے، پھر آپ اپنے آپ کو پہچان سکیں گے کہ میں کیا ہوں، میں کہاں تھا، کہاں آیا اور کہاں جاؤں گا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب اس کے لیے ایک دوسری طرح متوجہ کروں تاکہ آپ اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ عالم خواب میں آپ کا جسم
بے حس ہو کے یہاں پڑا ہے اور آپ اطراف عالم کی سیر میں مشغول ہیں. جسم بے حس ہو کے یہاں پڑا ہے اور آپ اطراف عالم کی سیر میں مشغول ہیں. اگر روح پاکیزہ ہے تو عالم ملکوت پہ بھی پرواز کر جائے گا. اگر روح پاکیزہ ہے تو عالم ملکوت تک وہاں تک پہنچ جائے گا اور اسی دنیا میں رہ کر آپ وہ کچھ دیکھیں گے جو آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. لیکن کب ہوگا؟ جب آپ کی روح پاکیزہ ہوگی. شہوات حیوانیہ سے اپنے آپ کو جب دور رکھیں گے، قدورت کی زنگ آلودگیوں سے جب اپنے دل کو پاک کریں گے، پھر آپ کو وہ چیزیں ملے گی. میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ نے کہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ میں نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جن کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. اسی بدن میں اللہ نے، اسی جسم میں کیا کیا؟ درندوں کی صفت رکھی، حیوانوں کی صفت رکھی، شیطانوں کی صفت رکھی، ملائکہ کی صفت رکھی. جس صفت کو اپناؤ گے اللہ کے نزدیک اسی میں آپ کا شمار ہوگا. کل کی بات یاد ہے نا؟ اسی میں آپ کا شمار ہوگا. اگر شیطان کی صفتوں کو اپنایا، انسان ہو کے کام شیطان والے کر رہے ہو، انسان ہو کے اگر شیطان والے کام کر رہا ہے تو اللہ کہتے تمہیں انسان نظر آ رہا ہے، حقیقت میں آؤ مجھ سے پوچھو یہ شیطان ہے، اس کا شمار شیطانوں میں ہے. مالک کیسے؟ کا سورہ والناس کو بھول گئے؟ پڑھو نا ذرا، کیا کہا میں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کا مالک اس شیطان کے شر سے بچا جو کبھی جن کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی انسان کی شکل میں نظر آتا ہے. توجہ فرمائی. لہذا جس کے صفت کو اپناؤ گے اسی میں ہی شمار ہوگا. اگر حیوانوں کی صفت کو اپنایا تو اللہ کے نزدیک اسی میں شمار ہوگا، وہ انسان ہو کے حیوان کہلائے گا. اگر درندوں والے کام ہیں تو انسان ہو کے درندہ کہلائے گا. اگر فرشتوں والے کام ہیں، گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ یہ تو پرانی باتیں ہیں نا، بزرگ تو جانتے ہیں نا. جب کسی نیک بندے کو دیکھیں، زاہد بندے کو دیکھیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ انسان تو نہیں، یہ تو فرشتہ لگ رہا ہے. کہتے ہیں نا یہ تو فرشتہ لگ رہا ہے. تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے کام ملائکہ والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، بس جو صفات انسان کے اندر مشترک ہے، یعنی کل میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ انسان کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بھوک لگے کھانا طلب کرتا ہوں، پیاس لگے پانی طلب کرتا ہوں، اور غصے میں ہو تو انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے کل کیا عرض کر دیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا یہ ساری صفتیں وہ ہیں جو حیوان والی ہیں، یہ ساری حیوان والی صفتیں ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ یہ ساری صفتیں حیوان والے، مجھے یہ نہیں اپنانی، مجھے ملائکہ کی صفت اپنانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو میری ذات ہے وہ جن سے ملائکہ سے ہے، اس جن سے مادہ سے نہیں، جن سے ملائکہ سے ہے. اگر انسان وہ صفت اپنا لے پھر آزمائش کے مرحلے میں آپ کو مستقیم نظر آئے گا، اس میں استقلال نظر آئے گا. اور ذرا چلیں، اللہ نے کیا فرمایا اسی سورہ عنکبوت میں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان آزمائشوں پہ گھبراؤ مت،
دیکھو ذرا پہلے لوگوں کو میں نے کس کس طرح آزمایا، کس کس طرح آزمایا. اور ذرا آپ کو لے چلوں تاریخ کیا کہتی ہے. تاریخ کہتی ہے دیکھو ذرا ان مومنین کو جن پہ آزمائشیں بڑی سخت تھی، بڑی سخت آزمائشیں تھی. ایک خبیب جس کا نام عدی بن مالک ہے، آئے کچھ لوگ پیغمبر کے پاس مدینے میں، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کچھ معلمین قرآن چاہیے، ایسے معلم دے دیں جو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں. رسول نے کہا کتنے چاہیے؟ کہنے لگے 10 افراد دے دیں. رسول نے 10 افراد دے دیے، لے کے گئے مکہ. توجہ رہے، مکے میں لے کے گئے. جب لے کے گئے اصل میں وہ منافق تھے جو آئے تھے، وہ منافق تھے جو آئے تھے. لے کے گئے، کیا کیا؟ 8 افراد کو شہید کر دیا، 2 کو قید میں رکھا. سال قید رکھنے کے بعد کیا کیا؟ ان 2 کو کہا ان کو بھی قتل کریں گے. ایک کا نام خبیب بن عدی بن مالک ہے، دوسرے کا نام زید بن توشنا ہے. ان 2 کو انہوں نے کہا ہم قتل کریں گے سال قید رکھنے کے بعد. اب جب قتل کرنے کے لیے خبیب، توجہ رہے خبیب لفظ ہے، یہ خبیب بن عدی صحابی رسول ہے، معلم قرآن ہے. اب اس کو لے کے جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے. میری طرف توجہ رہے، حرم حدود مکہ سے بحر لے کے گئے قتل کرنے کے لیے تاکہ حدود مکہ میں قتل نہ کرے. بحر لے کے گئے، جب قتل کرنے کے لیے لے کے گئے تو اس بندہ خدا نے، اس صحابی رسول نے، اس معلم قرآن نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے قتل تو کر رہے ہو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھی، بڑی جلدی نماز پڑھی، بڑی مختصر نماز، جلدی سے 2 رکعت. جواب کیا دیتا ہے ان کو؟ کہتا ہے سنو یہ میں نے جلدی نماز کیوں پڑھی ہے، یہ میں نے جو جلدی پڑھی ہے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی ہے جلدی؟ کہا اس وجہ سے پڑھی ہے تاکہ تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر کی وجہ سے اس نے نماز لمبی کر دی ہے. کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر دی ہے. اب لے کے گئے صلیب کی طرف جہاں اس کو پھانسی پہ لٹکانا تھا. جب وہاں لے کے گئے تو صلیب کے قریب جا کے اس معلم قرآن نے کہا پروردگارا کوئی شخص مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا جو میرا سلام تیرے حبیب تک پہنچائے. مجھے کوئی ایسا شخص ابھی نظر نہیں آ رہا جو میرا سلام تیرے حبیب تک پہنچائے. اب تیری ذات ہی ہے، میرا سلام مدینے میں اپنے حبیب تک پہنچا دے. اس کا یہ کہنا تھا. رسول مدینے میں ہے، اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، بلند آواز سے رسول نے کہا علیک السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ہے آزمائش کا مرحلہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے کیا کہا؟ کس کو صلیب پہ لٹکائیں گے؟ اس جسم کو نا. میری ذات یہ جسم تھوڑا ہے، میں تو جدا ہو جاؤں گا اس جسم سے. جسم مرے گا، میں نہیں مروں گا. یہی تو معرفت ہے جہاں میں لانا چاہتا تھا. وہ مطمئن ہے، اس کو پتا ہے یہ میرا جسم سولی پہ لٹکے گا، میں تھوڑی لٹکوں گا. میری ذات تو جدا ہو جائے گی، میری روح الگ ہو جائے گی. جسم مرے گا، میرا روح نہیں مرے گا. تو کیا کہا کہ پروردگارا کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا جو میرا سلام تیرے حبیب تک پہنچائے.
میرا سلام اپنے حبیب تک پہنچا دیں۔ رسول بیٹھے تھے اصحاب کے ساتھ، بلند آواز سے رسول فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیران ہو گیا صاحب، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا، ایک میرا چاہنے والا ہے، ایک میرا چاہنے والا ہے جس کا نام خبیب بن عدی بن مالک ہے، وہ سولی پہ جا رہا ہے، اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور ہاں ساتھ یہ بھی بتا دیا کیا ابو قبا بن حریث کا یہ اس کا سر کاٹے گا۔ پیغمبر یہاں تک بتا رہے ہیں مدینے میں رہ کر، جو کہتے رسول علم غیب نہیں جانتا، تجھے کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے؟ رسول بتا رہا ہے کہ کیا کہا، ابو عقبہ بن حریث یہ اس کا سر کاٹ رہا ہے، کٹ گیا سر، سولی پہ ہو گیا اس کا جسم خبیب بن عدی کا۔ اب اتنے میں رسول فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا جو جا کے اس کا جسم اتار کے لے آئے؟ ہے کوئی ایسا تم میں جو جا کے اس کا جسم سولی سے اتار کے لے آئے؟ توجہ رہے ذرا، توجہ رہے، دیکھیں ذرا، ایسے مجاہد تھے جنہوں نے اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی۔ اب دو افراد، ایک کا نام کیا زبیر بن عوام، دوسرے کا نام مقداد بن اسود۔ مقداد کو تو جانتے ہو نا، جس کی جنت مشتاق ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، اس کا جسم سولی سے اتار کے لے آتے ہیں۔ گئے، دشمن زمانہ ہے، کافر و مشرک تاپ میں ہیں، کیا کرتے ہیں دن کو چھپ جاتے ہیں، رات کو سفر کرتے ہیں۔ دن کو چھپ جاتے ہیں، رات کو سفر کیا، پہنچ گئے وہاں پہ تنیم کے مقام پہ، وہاں دیکھا سولی پہ جسم لٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں کئی دن گزر گئے لیکن سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جسم تر و تازہ ہے۔ اب دیکھا تو 40 ایسے افراد جو کافرین میں سے وہاں سوئے ہوئے ہیں، نشے کی حالت میں دھوتا ہے، وہ پہرے دار تھے کہ کوئی یہ جسم سولی سے اتار کے نہ لے جائے، وہ پہرے دار تھے۔ اب وہ سوئے ہوئے تھے، نشے میں تھے، ادھر سے انہوں نے اس کا جسم اتارا، نبی کے چاہنے والے کا جسم اتارا، گھوڑے پہ رکھا، چلے۔ جیسے وہ اٹھے انہوں نے دیکھا وہ نہیں ہے جس کا جسم سولی پہ لٹکایا تھا۔ ہم 40 افراد کافروں کو بلایا، آؤ ذرا ہمارے ساتھ چلو، تعاقب کرتے ہیں، جسم اتار کے لے کے جا رہے ہیں۔ 70 افراد گھوڑے سوار انہی کے پیچھے آئے، تعاقب کیا، پہنچ گئے قریب۔ جب پہنچ گئے زبیر بن عوام نے کیا کیا، اس کا لاشا گھوڑے سے اتار کے زمین پہ رکھا، اس شہید کا لاشا جیسے زمین پہ رکھا۔ اب باتیں کرنے لگے۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ 70 افراد ہیں گھوڑے سوار، ان سے کہہ رہے ہیں تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ ابو طالب کی بیٹی، عبد المطلب کی بیٹی صفیہ کا بیٹا ہوں، نہ میں عام ہوں نہ مقداد عام ہے۔ نہ میں عام ہوں نہ یہ عام ہے، ہم دونوں شیر ہیں، اگر مقابلہ کرنا ہے آؤ تیار ہو جاؤ، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں دیکھا کہ اس شہید کے جسم کو زمین نے اپنے اندر لے لیا، اپنے اندر لے لیا، اس کا جسم نظر ہی نہیں آیا، زمین نے چھپا دیا اس کے جسم کو۔ اب جو کافروں نے دیکھا کہنے لگے جس بات کے لیے ہم لڑنا چاہتے ہیں وہ تو جسم غائب ہو گیا، لہذا اب لڑائی کس بات کی؟ سر جھکا کے چلے گئے۔ جب یہ واپس آئے رسول کو سلام کیا، رسول تو جانتے تھے، رسول نے فرمایا اس کی قربانی کوئی عام نہیں ہے، زمین نے فخر سمجھا ہے کہ میں اس کا جسم اپنے اندر لے لوں، آج کے بعد اس کا لقب ہے بلی الارض، یہ وہ ہے جس کے جسم کو زمین نے اپنے شکا میں لے لیا ہے۔ تو یہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج اسلام تمہارے پاس اتنی آسانی سے نہیں آیا، اس پہ بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، تب یہ اسلام تمہارے پاس آیا ہے۔
لہذا عزیزان گرامی بس سوچیں ذرا کیا کیا ان پہ آزمائشیں آئی ہیں. ایک اور شخص ہے جس کا نام خباب ہے، باپ کا نام علارت ہے. یہ ایک کافرہ عورت کا غلام تھا. دیکھیں آج بندے کہتے ہیں نا ہم پہ اتنی مصیبتیں کیوں ہیں، اتنی تکلیفیں کیوں ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں ہیں. ذرا دیکھیں انہوں نے کیا قربانیاں دی، کیا آزمائشیں آئی تھی. کافرہ عورت کا غلام ہے، اور جب یہ اسلام لایا تو کافروں نے کیا کیا اذیتیں دی. پتھروں کو گرم کرتے تھے. کس طریقے سے؟ پتھروں کے اوپر آگ جلاتے، جب پتھر سرخ ہو جاتے پھر اس کو انہیں پتھروں پہ لٹایا جاتا، اس کی پشت کا خون، اس کی پشت کا گوشت جل جاتا. ایک دن پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے. آپ کے کہتے یا رسول اللہ آپ دعا کریں نا اللہ سے، اللہ ہمیں کیوں نہیں ان کی مصیبتوں تکلیفوں سے نجات دے رہا، اتنا وہ ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں کافر. آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ان کی تکلیف سے نجات دے. جیسے اس نے یہ کہا نا، آج مومن کہتے ہیں نا پروردگارہ ساری مصیبتیں میرے اوپر، ساری تکلیفیں میرے اوپر، مالک نجات دے، مالک پریشانیوں سے بچا، ہے نا یہی. لیکن دیکھیں اس وقت کیا تھا زمانے رسول میں. جب اس نے یہ کہا تو کہتا ہے کہ جیسے میں نے رسول سے کہا نا کہ آپ دعا کریں اللہ ہمیں کافروں کی ان تکلیفوں سے نجات دے. کہتے ہیں رسول اٹھ کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں کہ خباب تمہیں پتہ ہے پہلے والے لوگوں پہ کتنی سخت آزمائشیں تھیں، کتنی سخت آزمائشیں تھیں. ان کو کافر پکڑ کے لے کے جاتے، انہی کے سامنے ان کی قبریں کھودتے، انہی کے سامنے ان کی قبریں کھودتے، ان کے جسم کو، ان کے سروں کو آرے سے چیرا جاتا، لوہے کی کنگھیاں ان کے سر میں، ان کے گوشت میں داخل کی جاتی. لیکن پھر بھی وہ دین سے منحرف نہیں ہوئے، ثابت قدم رہے دین پر. لہذا خباب صبر کرو. اچھا یہ لوہے کا کام کرتا تھا، کبھی کبھی رسول بھی آ کے اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن کافرہ عورت کو ناگوار تھا کہ یہ رسول اس کے ساتھ آ کے کیوں بیٹھتے ہیں. یہ غلام تھا کافرہ عورت کا. ایک دن کافرہ عورت نے کیا کیا، لوہے کی سلاخ گرم کر کے اس کے سر کو داغ دیا اس گرم لوہے کی سلاخ سے. جب سر کو داغا تو یہ رسول کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ دیکھیں اتنا میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے عورت، اب اس کے لیے بد دعا کریں. تو رسول نے بد دعا کی، جس کے نتیجے میں اسی کافرہ عورت کے سر میں درد شروع ہو گیا. اتنا درد ہوا، میں نے تو کتاب میں پڑھا ہے، ناسخ و تواریخ میں یہ واقعہ موجود ہے اور دوسری کتابوں میں ہے. اتنا درد ہوا کہ وہ کتے کی طرح بھونکنے لگی، اتنا درد ہوا. بڑے علاج کرائے، سارے بیکار گئے. آخر میں کیا، ایک معالج نے کہا اس کا علاج یہی ہے کہ تو لوہے کی سلاخ گرم کر کے اپنے سر کو داغ دلوا. اب وہی کافر آئی اسی غلام کے پاس آ کے کہتے لوہے کی سلاخ گرم کر کے میرے سر کو داغیں. اسی سے آرام آ جاتا تھا. بار بار یہی کرتے تھے. اللہ جب انتقام لیتا ہے تو اس طریقے سے لیتا ہے، بس وہ کہتے ہیں میرا بندہ تو ثابت قدمی دکھا، تو صبر کر، پھر دیکھ میں انتقام کیسے لیتا ہوں. تو اس نے ایک دفعہ مومن کے سر کو داغا. اب اللہ نے کہا تمہیں بار بار اسی کے ذریعے سے ڈرواؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی بس مراحل کے مرحلے میں جو بھی مراحل آئے آزمائش کے، استقامت دکھانی ہے. گھبراؤ مت، حر بنو، اس لیے کہ اللہ نے پہلے بتا دیا میں نے تمہیں کیوں جسم دیا ہے، آزمانے کے لیے. ورنہ اللہ کے علم میں ہے کون نیک ہے، کون بد ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، سب اللہ کے علم میں ہے.
لیکن کیا ہے یہ جسم اس لیے دیا ہے تاکہ یہ میدان عمل میں آئے گا، پھر پتہ چلے گا کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، پتہ چلے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان قابل ذکر ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا اس کا، ہم نے کیا کیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے ہوئے پانی سے اس کو بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ نبتلیہ، ہم انہیں آزمانا چاہ رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں میں نے یہ جسم کیوں دیا؟ نبتلی ہے، آزمانے کے لیے دیا، میں دیکھوں یہ کرتا کیا ہے، اور اختیار بھی دیا، طاقت بھی دی، صرف آزمانے کے لیے کہ یہ اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتا ہے یا اپنے عقل کی حکمرانی پہ چلتا ہے، صرف یہ آزمانے کے لیے۔ تو کیا کیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، فرمایا ہم نے پھر دونوں راستے دکھا دیے کہ یہ ہدایت کا ہے، ٹھیک ہے دونوں راستے، یہ شکر کا ہے یہ کفر کا ہے، اب تیری مرضی جو راستہ تو چاہے اختیار کر، لیکن یاد رکھ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں رکھی ہیں، ہتھ کڑیاں رکھی ہیں، توق رکھے ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہے۔ اب اگر تو وہ راستہ اختیار کرے گا، یعنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر اگر تو نے اس باڈی کو استعمال کیا تو یاد رکھ ہم نے ہتھ کڑیاں رکھی ہیں، زنجیریں رکھی ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہے، توق رکھے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کچھ ایسے بندے بھی ہیں ان الابرار یشربون من کاس کانا مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، کا کچھ سارے ایک جیسے نہیں، میرے کچھ نیک بندے بھی ہیں، وہ ایسے نیک ہیں کہ ان کے لیے میں نے چشمہ رکھا ہے، جہاں چاہیں یفجرونها تفجیرا، جب چاہیں جہاں چاہیں چشمے کو ایجاد کر دیں، ایجاد کر دیں، اس نے بتا دیا وہ نظر نہیں آئیں گے لیکن ان کے چشمے قیامت تک رہیں گے۔ اچھا یہ کون ہے؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ ہیں جب نظر مانتے ہیں نظر کو پورا کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، جب وہ کھانا دیتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کا جب کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، کیا کہہ کے دیتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں دے رہے ہیں اس کی محبت میں دے رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ کوئی شکریہ چاہیے نہ کوئی بدلہ چاہیے۔ اچھا بات آ گئی ہے تو سنتے جائیں۔ لکھا علماء مفسرین نے، کیا لکھا کہ یہ سورہ کب نازل ہوا؟ پیغمبر آئے بیٹی کے گھر، بچے بیمار تھے، استقبال کے لیے نانے کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے بیمار تھے، تو اتنے میں رسول برداشت نہیں کر سکے، بہر گئے بچوں کی کمزوری کو دیکھ کر، جیسے بہر گئے ادھر سے جبرائیل آئے، گھبرا تو نہیں نہ گئے، ادھر سے جبرائیل آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے اگر آپ کی بیٹی نظر مان لے تو آپ کے بیٹے شفایاب ہو جائیں گے۔ رسول پلٹ کے آئے، کہا بیٹی اگر نظر مان لو تو یہ آپ کے بیٹے شفایاب ہو جائیں گے۔ جیسے یہ سنا تو ادھر سے شہزادی نے کہا پروردگارا میں نظر مانتی ہوں میرے بیٹے ٹھیک ہو جائیں، میں 3 دن روزے رکھوں گی۔ جیسے علی نے سنا تو علی نے کہا پروردگارا میرے بیٹے ٹھیک ہو جائیں، شفایاب ہو جائیں تو میں بھی 3 دن روزے رکھوں گا۔ بچوں نے سنا
ٹھیک ہو گئے، ہم شفا یاب ہو گئے، تو ہم بھی نظر مانتے ہیں کہ ہم بھی 3 دن روزے رکھیں گے۔ اچھا جب یہ دیکھا تو گھر میں ایک کنیز تھی، اللہ کیا رنگ لاتا ہے، ایک کنیز تھی بی بی فضا، کہنے لگی پروردگارا میرے شہزادے اگر یہ ٹھیک ہو جائیں یہ شہزادے تو میں نظر مانتی ہوں میں 3 دن روزے رکھوں گی۔ مان لی نظر۔ اب پہلا دن ہوا، توجہ رہے، پہلا دن ہوا بچے ٹھیک ہو گئے، جیسے نظر مانی بچے شفا یاب ہو گئے، بخار ختم، صحت مند ہو گئے، جیسے شفا یاب ہوئے اب نظر پوری کرنی ہے۔ اللہ نے کیا کہا، یہ عام بندے نہیں، یہ عام بندے نہیں، یہ تو سورہ دہر ہے نا، کہا یہ وہ ہیں جب نظر مانتے ہیں تو نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اب ادھر سے جیسے ہی پہلا دن ہوا افطار پہ بیٹھے ہیں جی، اور علی کہیں سے لے کر آئے تھے گندم، جاؤ روٹیاں بنی، افطار پہ بیٹھے، اور ادھر سے آ گیا سائل آ گیا۔ اب جب وہ لقمے منہ کی طرف جا رہے تھے، بچوں کے منہ کی طرف جاتے ہوئے لقمے بھی زہرا نے اٹھا کے دے دیے، پانی سے افطار کیا۔ دوسرا دن آیا، اب وہ بھی اسی طرح سائل آ گیا، اس کو بھی دے دیا، تو کیا کہا یتیمون الطعام، اللہ بھی مسکین و یتیم و اسیرا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا، دے دیا، تینوں دن پانی سے افطار کیا۔ یہ اللہ کو ان کا فعل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ رسول آئے، دیکھا بچے شفا یاب ہے، بس جیسے ہی رسول گھر سے باہر نکلے ادھر سے جبرائیل آئے، کا پروردگار یہ فرما رہا ہے یہ کھانا آپ کی بیٹی کے لیے اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، اور سورہ دہر اللہ نے آپ کی بیٹی کی شان میں اتارا ہے۔ جب یہاں پہ بات آ گئی، یہ سب علماء نے لکھا کہ انہی کی شان میں یہ سورہ اترا، لیکن کچھ ایسے منافق بھی تھے کہ جنہوں نے کوشش کی، توجہ رہے، کوشش کی کہ لوگوں کی توجہ ہٹا دی جائے۔ کیا کہا، یہ سورہ مکی ہے، توجہ رہے، یہ سورہ، آپ دیکھیں نا قرآن میں بھی لکھا ہوگا کہ سورۃ المکیہ۔ بھئی کیوں لکھا؟ تاکہ اہل بیت کا مقام لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کتنا ہے۔ جب کہہ دیں کہ مکی ہے تو بس لوگ کہیں گے یہ مکہ میں نازل ہوا، جبکہ قرآن نے اہل بیت کے فضائل کی اتنا حفاظت کی ہے، اتنا حفاظت کی ہے کہ قرآن نے آیاتوں کے ذریعے بتا دیا کہ دشمن کل بھی نامراد تھا۔ بتاؤں؟ ہاں آؤ اسی سورہ کے اندر کیا کہا اللہ نے کہ یتیم، مسکین، اسیر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے مکے میں یتیم کہاں تھے، اسیر کہاں تھے، مسکین کہاں تھے؟ یہ تو بدر کے تھے جو یہاں آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، توجہ رہے، دوسری بات یہ ہے علی و بطول کی شادی ہوئی، علی و بطول کی شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، کہاں؟ مدینے میں، اور یہ کہہ رہے ہیں سورہ مکی ہے، روزے رکھے گئے مدینے میں، توجہ فرمائی نا۔ لہذا اسی لیے بتا دیا اللہ نے، یاد رکھو لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کا مقام ہٹا دیا جائے۔ اچھا آگے پھر اللہ نے کیا کہا کہ میں نے ان کو جنت دی، میں نے حریر دی، اور ساتھ یہ بھی کہا دیا کہ میں نے آپ کا جزاؤں بما صبروا جنتوں و حریرا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بتا دیا کہ جتنا تم نے یہ بڑا کام کیا ہے میں اس کا بدلہ نہیں، میں بلکہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا نا میں تمہارا قدردان ہوں۔
یہ جو تم نے کام کیا قدردان ہوں. یہ سب کچھ اللہ اہل بیت کا مقام فضائل بتانے کے بعد کیا فرماتا ہے؟ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، اِنَّ تذکرۃ. یہ آل محمد کا کردار تذکرہ ہے، آل محمد کی محبت تذکرہ ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اب جس کا دل چاہے اس تذکرے کی طرف آ جائے. آل محمد کا کردار تذکرہ، آل محمد کی محبت تذکرہ. اگر دنیا والوں کو یہ تذکرہ سمجھ میں آ گیا ہوتا تو کبھی علی سے دشمنی نہ کرتے. ان کی سمجھ میں یہ تذکرہ آیا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا آل محمد کا کردار تذکرہ ہے، آل محمد کی محبت تذکرہ ہے. یہ سورہ دہر ہے، 76 نمبر سورہ ہے اور اس کی 19 21 22 نمبر آیا ہے. ٹھیک، آپ آئیں ذرا 2 سورہ پہلے چلے، اس سے 2 سورہ پہلے سورہ مدثر. اللہ نے کیا فرمایا؟ فما لہم عن تذکرۃ معرضین. انہیں کیا ہو گیا ہے؟ تذکرہ سے منہ موڑ کے بھاگے جا رہے ہیں. جو بیدار ہے، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. سورہ دہر میں کہا آل محمد کا کردار تذکرہ ہے، آل محمد کی محبت تذکرہ ہے. اور سورہ مدثر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فما لہم عن تذکرۃ معرضین. توجہ میری طرف ہے. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. اللہ کہہ رہے انہیں ہو کیا گیا ہے؟ سورہ مدثر آیت نمبر 49 50 51 3 آیاتیں ہیں، 3 آیاتیں. اللہ کہہ رہے ہیں فما لہم عن تذکرۃ معرضین. انہیں کیا ہو گیا ہے؟ تذکرہ کو دیکھ کے منہ موڑ کے بھاگے جا رہے ہیں. فرت من قسورہ کأنہم حمر مستنفرہ، کأنہم حمر مستنفرہ. گویا یہ وحشی گدھے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. کأنہم حمر مستنفرہ. گویا یہ وحشی گدھے ہیں جو تذکرہ سے منہ کو موڑ کے بھاگے جا رہے ہیں. کیا؟ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. جو ایک قسورہ کو، شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. اگر قسورہ سمجھ میں آ گیا ہوتا تو گدھے بھی سمجھ میں آ گئے ہوتے. جو عربی کی گرامر جانتے ہیں، بیدار ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو عربی کی گرامر جانتے ہیں. ہمار ایک گدھا، ہمارین 2 گدھے. ہومر جہاں 3 یا 3 سے زیادہ، جتنے حسب توفیق آ جائیں وہ ہیں گدھے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. فما لہم عن تذکرۃ معرضین. انہیں کیا ہو گیا ہے؟ تذکرہ سے منہ موڑ کے جا رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ. گویا یہ وحشی گدھے ہیں. فرت من قسورہ. جو ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. اب قسورہ سمجھ میں آ جائے تو گدھے بھی سمجھ میں آ جائیں گے. اب میں تمہیں کہاں لے چلوں؟ اور چلتے ہیں خیبر کے میدان میں. جب مرحب نے کہا تھا ان الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ جس کا نام ماں نے مرحب رکھا ہے. ادھر سے آواز آئی ان الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام و حجام ولیس القسورہ. میں وہ قسورہ ہوں جس کے سامنے سے گدھے فرار کرتے ہیں. کیا کہا؟ میں وہ قسورہ ہوں جس کے سامنے سے گدھے، یعنی کا گدھا جس کے سامنے سے گدھے فرار کرتے ہیں. تو علی نے کیوں کہا گدھے جس کے سامنے سے فرار کرتے ہیں؟ میں وہ شیر ہوں. اس لیے علی کے سامنے میں ایک گدھا نہیں تھا. علی کے سامنے میں ایک گدھا نہیں تھا. اب اگر میں نہ بتاؤں تو دشمن کوئی اور مطلب لے لے گا. خیبر کے میدان میں علی کے مقابلے میں 3 گدھے تھے. 3 گدھے تھے. مرحب، حارث، انتر. توجہ فرمائی نا. علی کے مقابلے میں 3 گدھے تھے خیبر کے میدان میں.
تابت علی نے کہا میں وہ کسورا ہوں جس کے سامنے سے گدھے فرار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے جو استقامت دکھائے آزمائش کے مرحلے میں اللہ اس کی خود مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کسی نے کہا تھا میرے امام سے کہ سورہ دہر کے اندر اللہ نے ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن حور کا تذکرہ نہیں کیا۔ سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں جہاں اللہ نے باقی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جنت کی، وہاں اللہ نے حور کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں اللہ نے باقی نعمتوں کا تذکرہ تو کیا ہے لیکن حور کا تذکرہ نہیں کیا سورہ دہر میں۔ وجہ کیا ہے؟ تو جو معصوم نے جواب دیا، فرمایا اس لیے چونکہ یہ سورہ میری جدہ زہرا کی شان میں اترا ہے، تو اسی لیے اللہ نے مناسب نہیں سمجھا جہاں زہرا کا تذکرہ ہو وہاں حور کا تذکرہ آ جائے۔ عزیزان گرامی، دنیا کو کیا پتا کہ آزمائش کے میدان میں استقامت دکھانے والے کون ہیں، آزمائش کے میدان میں کون ہیں جو مستقیم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے۔ عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے، پہچانو اپنی ذات کو، جس کی وجہ سے آج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، حسد کر رہے ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹی چھوٹی چیز پہ۔ خبردار، اس کا تعلق جسم سے ہے، تم یہ نہیں ہو، یہ سواری ہے، تمہاری ذات کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے امام سے پوچھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا موت کیا ہے، موت کیا ہے؟ فرمایا ہوول کنترا، تو موت ایک پل کا نام ہے، ایک پل کا نام ہے، ایک جہان سے نکل کے دوسرے جہان میں چلا جانا، اس کا نام موت ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا موت کیا ہے، تو امام نے کیا جواب دیا؟ النوم الذی یاتی کل لیلۃ الا انه طویل المدۃ لا ينتبہ منہ الا یوم القیامہ۔ فرمایا موت وہ نیند ہے جو تمہیں ہر رات آتی ہے، وہ نیند ہے جو تمہیں ہر رات آتی ہے، فرق اتنا ہے اب جلدی اٹھ جاتے ہو، اس وقت قیامت کے دن اٹھو گے۔ اب پتہ چل گیا نا کہ موت روح کی فنا کا نام نہیں، روح کی بقا کا نام ہے۔ لہذا اپنے روح کو پاکیزہ بناؤ، اپنے روح کو قوی بناؤ، اس لیے کہ جسم آج ہے کل لے لیا جائے گا، ہمیشہ کی سعادت ہے، روح کے لیے بناؤ۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بس وقت ہوتا تو عرض کرتا، بہت وقت کم رہ گیا ہے، 15-16 منٹ۔ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ کا کامیاب وہ ہوگا جس کا روح نفس پاکیزہ ہوگا، وہ کامیاب ہوگا جس کا نفس پاکیزہ ہو، وہ کامیاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، بس نفس کو پاکیزہ بناؤ۔ جسم کی بیماری کی طرف بڑی توجہ ہوتی ہے لیکن روح بیمار ہو جائے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ جسم بیمار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ لذتوں سے، ان مادی لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو نا، کہ بیماری رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مادی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے جسم کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، جتنے زیادہ پیسے دینے پڑے ڈاکٹر کو، جتنا لمبا سفر کرنا پڑے، کہتے یہ بیماری دور ہو جائے۔ وجہ اس لیے تاکہ جو میں لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ لذتیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ لذتیں وقتی ہیں جن کے حاصل کرنے کے لیے جسم کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ادھر توجہ کرو کہ جہاں روح کو لذتیں ہمیشہ کے لیے
بیمار ہو، اگر روح بیمار ہو گئی ہمیشہ کی لذتوں سے محروم ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی لذتوں سے۔ ان لذتوں کو دیکھو عزیزان گرامی، بس ان لذتوں کو دیکھو گے تو جسم کی چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو اس طرف توجہ کم ہوگی، لیکن روح کی بیماری کی طرف توجہ زیادہ ہوگی۔ روح بیمار نہ ہو، اگر روح پاکیزہ ہے، روح صحت مند ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کربلا میں ہر ایک کہتا ہے میدان میں پہلے میں جاؤں، پہلے میں جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح پاکیزہ ہے، روح صحت مند ہے، اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں جاؤں۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداران حسین، کل آپ سن رہے تھے کہ جس کا مقدر جاگ اٹھے ہیں وہی متوجہ ہوتا ہے اپنی اس کامیابی کی طرف۔ پورا لشکر بھرا پڑا تھا، اکیلا ہو رات کو اٹھتا ہے، 10ویں کی رات ہے، دیکھیں بالکل جہنم کے کنارے پہ کھڑا تھا، وہاں سے اٹھا، ایک مرتبہ عمر ابن سعد کے سامنے آ کے تیر کمان توڑ کے پھینک کے کہتا ہے میں نے سنا تھا تم تو کہتے تھے حسین کو گرفتار کرنا ہے، اب تم قتل کے منصوبے بنا رہے ہو، یہ لو اپنا تیر کمان، میں جا رہا ہوں۔ وہاں سے مڑے آگے بیٹا اور نے سلام کیا، بیٹے نے منہ موڑ لیا۔ اللہ آپ کو کسی کا میں نہ رلائے۔ بس دوسری طرف آئے، پھر سلام کیا، بیٹے نے پھر منہ موڑ لیا۔ بازو پکڑ کے کہتے ہیں بیٹا خیریت تو ہے؟ آج نہ سلام نہ پیام۔ بیٹے کے منہ سے نکلا بابا سلاموں کی موسم گزر گئی ہے، اجرکم علی اللہ، سلاموں کی موسم گزر گئی۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا بابا یہ آپ سیاہ خیمے دیکھ رہے ہیں؟ کہاں بیٹا؟ کہا بابا یہ کس کے ہیں؟ حور کے منہ سے نکلا جنہوں نے پانی پلایا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ بیٹا کہتا ہے بابا پانی یاد ہے؟ کہاں بیٹا؟ کہا بابا آؤ میرے ساتھ چلو۔ بیٹے نے کیا کیا؟ اور کا ہاتھ پکڑا، لے کے گیا ان سیاہ خیموں کے پیچھے۔ کہتے ہیں بابا ذرا کان لگاؤ۔ اب جو اور نے کان لگائے نا، چھوٹے چھوٹے بچے العطش 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 کی صدائیں آ رہی تھی۔ کہا بس بیٹا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک روایت علماء سے سنی ہے کہ جیسے وہاں سے واپس پلٹے نا ہور تو اپنے خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ ایک ہور کی 4 سال کی بچی ہے جو ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے باپ آیا نا، آتا دیکھ کر ظالم سمجھ کر چپ ہو گئی۔ اور قریب آئے، کہا بیٹی ماں سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ کہا بابا کچھ نہیں۔ کہا نہیں بیٹی بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ بچی کہتی ہے بابا اگر بتا دوں تو مجھے مارے گا تو نہیں؟ عزادارو بس یہ سننا تھا۔ اور کہتے میں نہیں ماروں گا، بتا کیا باتیں کر رہی تھی ماں سے؟ کہا بابا قسم کھاؤ، قسم کھاؤ۔ اور کے منہ سے نکلا مجھے مدینے والے محمد کی قسم۔ عزادارو بچی تڑپ گئی، کہتی ہے بابا قسم بھی اسی کی کھاتے ہو، مارتے بھی اسی کے نواسے کو۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران
हुसैन। बच्ची कहती है बाबा ये जो रात गुजरी है ना 10वीं की, अफसरान की बीवियां नहरे अलकमा पे गई थी, सब गई थी, बाबा मेरी माँ भी साथ गई थी, लेकिन सब ने पानी पिया, अल्लाह की कसम मेरी माँ ने पानी नहीं पिया। कहा फिर बेटी? कहा बाबा जब वापस आ रही थी ना, वो जो सियाह खैमे हैं वहां मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस तरफ चली जाऊं। मैंने देखा एक नूरानी चेहरे वाला जवान था जो तलवार लेके टहल रहा था खैमों के आगे। बाबा मैं नहीं गई, मैं डर के मारे वापस आई। जैसे मैंने वापस के लिए कदम उठाए ना, उसी जवान ने आवाज देकर कहा चचा और की बेटी आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। कहा बाबा मैं वहां चली गई, वो मुझे ले गया खैमों के अंदर। बस बाबा आगे मैं क्या बताऊं। मैंने देखा कुछ खवातीन हैं जिनके चेहरे नूरानी हैं, सरों में खाक पड़ी हुई है, मट्टी पे बैठी हुई थी। एक एक बीबी ने मुझे उठाया, प्यार किया। बाबा वो जो सबकी सरदार थी ना, उसने मुझे गोद में बिठा के कहा भाई और की बेटी तू उस वक्त आई है जब ज़ैनब उजड़ रही है। कहा अच्छा बेटी? कहा बाबा जब मैं आने लगी ना, जिसके पास जो कुछ था एक गठड़ी बांध के मुझे दी, और उसके बाद वो जो सरदार थी उसने कहा, वो जो सबकी सरदार थी उसने कहा जब जाओ ना अपनी माँ को मेरा सलाम कहना। अज़ादारों बस आपने गिरिया किया, आंसू आ गए, मजलिस मुकम्मल हो गई। हम हक अदा नहीं कर सकते इनकी मजलूमियत का। बच्ची कहती है बाबा जब मैं वहां से बाहर निकली, उसी के साथ ही एक दूसरा खैमा था, और उसी खैमे के दरवाजे पे एक मेरी हमसिन 4 साल की बच्ची खड़ी थी, और मुझे कहती है चचा और की बेटी क्या मेरे खैमे में नहीं आओगी? कहा बाबा उसने अब मेरा हाथ पकड़ा, अपने खैमे में ले गई। अब ये कहकर बच्ची चुप हो गई। और कहता है बेटी अब बताओ ना आगे क्या देखा? कहा बाबा बस जो देखा मैं नहीं बता सकती। कहा बताओ तो सही। कहा बाबा जब ले गई ना अंदर खैमे में, मैंने देखा एक रेत पे झूला था, उस झूले में एक चांद सा बच्चा था, प्यास की वजह से जिसकी आंखें पितरा चुकी थी, होंठ खुश्क थे। वो बच्ची कहने लगी चचा और की बेटी अपने बाप को जाके कह देना अगर 2 घूंट पानी के दे देता, तेरा दरिया खुश्क ना होता, मेरा असगर बच जाता। अजरुकुम अल्लाह। बस अदादारो और ने कहा बस बेटी इससे आगे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और उठे, एक मर्तबा बेटे से कहा बेटा ऐसा करो कि ये मेरी अबा उतार के मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। अज़ादार और की आंखों पे पट्टी बांध गई। कहा अच्छा फिर ऐसा करो जाओ संदूक खोलो एक रुमाल ले आओ। बेटा गया रुमाल लेके आया। कहा इन हाथों को इस रुमाल से बांध दो। बेटे ने कहा बाबा खैरियत कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा मैं जा रहा हूँ फरजांद रसूल के पास। बेटे ने कहा बाबा अकेले जाओगे? कहा जो जाना चाहे। बेटे ने कहा बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा फिर मेरा हाथ पकड़ो। और की आंखों पे पट्टी है और को कुछ नजर नहीं आ रहा। बस रोने वालों सादात के नाम मैं क्या अर्ज करूं। इतने में इधर से मेहमान चला, उधर मेजबान उठा।
میرے مولا فرماتے عباس جلدی جاؤ استقبال کرو۔ علادر ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ ہر نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا اجڑ گئے، حبیب ابن مظاہر آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں، مسلم بن اوسجہ آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ چند قدم اور چلے تھے، بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا حضرت عباس آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ چند قدم اور چلے، بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا شبیہ رسول علی اکبر آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ بس علادارو ایک وقت ایسا آیا، بیٹے نے کہا بابا سر جھکا دو، بابا سر جھکا دو۔ کہا بیٹا خیریت؟ کہا زہرا کا بیٹا اجرکم اللہ، محمد کا نواسا آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ بس علادر ہور نے کیا کیا؟ قدموں پہ ہاتھ رکھا، سر جھکا ہوا ہے۔ حسین نے بازو سے پکڑ کر ہور کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہتے آقا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، میری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اور میں نے تجھے معاف کیا ہے، معاف کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اون و محمد جلدی سے خیمے میں گئے، کہتے اماں اماں وہ آیا ہے جس نے ماموں کے گھوڑے کی لگام تھامی تھی۔ کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں ماموں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ کہا جاؤ بیٹے، بیٹے جاؤ، ایک دائیں طرف کھڑا ہو جائے، ایک ہور کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے، کہو ماموں اور اماں سلام کہہ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا جا کے کہو ماموں اور اماں سلام کہہ رہی ہے۔ علادر ایک مرتبہ اور کہتا ہے آقا مجھے خیمے کے قریب لے جائیں۔ مولا فرماتے کیوں؟ کہا آقا جب میں نے گھوڑے کی لگام تھامی تھی، معاملوں میں کچھ بیویاں تھیں جن کی چیخیں بلند ہوئی تھی، مولا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ علادر مولا لے کے گئے ہور کو خیمے کے قریب، اندر شہزادی ہے۔ علادر ادھر ہور رو بھی رہا ہے، کہہ رہے شہزادی معافی مل سکتی ہے؟ بی بی نے کہا جب بھائی نے معاف کر دیا، بہن کون ہے جو معاف نہ کرے؟ اجرکم اللہ۔ اور کہتے ہیں آقا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے بیٹے کو اجازت دے، میرے بیٹے کو اجازت دے۔ مولا فرماتے ہیں اور تو میرا مہمان ہے، میں تیرے بیٹے کو کیسے اجازت دوں؟ کہا نہیں مولا آپ میری یہ خواہش پوری کریں، میرے بیٹے کو میدان کی اجازت دے۔ علادر مل گئی اجازت، اور کا بیٹا میدان میں گیا، لڑتے لڑتے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب شہید ہو کے زمین پہ گرنے لگا، ابھی شہادت نہیں پائی تھی، وہیں سے آواز دی، وہیں سے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ادھر ہور نے کیا کیا؟ قدم آگے بڑھائے، مولا نے ہور کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ کہا ہور کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹے کا لاشا لانے کے لیے۔ اجرکم اللہ، سادات مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا علادارو۔ ہور نے کہا بیٹے کا لاشا لانے۔ حسین فرماتے ہیں ہور میرے نانے کی شریعت کا مسئلہ ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے، کوئی باپ اپنے بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ علادر ہور نے کہا ہوگا مولا اب مجھے تو بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانے دے رہے، چند لمحے بعد جب علی اکبر آواز دے گا اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔